الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما و دائما اذ لا سماء ذات رج ولا حجب ذات ورتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج ولا جف ذو وجاج الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ اس وقت بھی آپ ماشاءاللہ کافی تعداد میں حسین کی عزتدار تشریف فرما ہے. تبھی اجازت دے تو ایک صلوات حضرت حسین کی ذات پہ بلند آواز سے تلاوت فرما لیں. محمد ہے اجازت نوکری شروع کی جائے. بسم اللہ. آپ کی بھی اجازت بھی دربار ہے. پارٹی جلے ماننے والے پچھلے سردار صدا سکھی رہو. اس ذکر کے صدقہ میں آل محمد کی عزت کے صدقہ میں میرا اللہ بانیان کی واقع توفیقات رزق عزت صحت سلامتی زندگی میں مزید اضافہ فرمائے. آپ کی آمین آپ کی دعا کی جا رہی ہے. میرے بچوں جو آپ زبان بیٹھے ہیں امام حسین کی اماں آپ کی اور بانیان کے رزق میں مزید اضافہ فرمائے. آپ کی ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے. آج کی رات کے صدقہ میں مالک عزادار کی جتنی مشکلات ہیں مالک آسان فرمائے. اور شوب زمانہ ہے مالک آپ کی اور ہر عزادار کی حفاظت فرمائے. ہمارے وطن عزیز کی میرا اللہ حفاظت فرمائے. ذکر و ذاکرین کے لیے عزادار اور عزاداری کے لیے مولا مزید آسانیاں پیدا فرمائے. بارش زمانہ بقیت اللہ فی الارض میرے شہنشاہ کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے. ہم لوگوں کو اپنے مالک کی زیارت نصیب فرمائے. آپ کے مرحومین بانیان کے مرحومین میری ملت کے شہداء میرا اللہ سب کے درجات مزید بلند فرمائے. مائیں بہنیں بیٹیاں مرشدزادیاں مالکی کی قبولیت عطا فرمائے. بڑے محترم عزت والے بزرگان جوان میرے سامنے تشریف فرمائے. میرے بعد ایک بہت بڑا عزاداری کا نام عزائی دنیا کا سلطان و ذاکرین حاجی سید نجم الاسطی شاہ صاحب نوتر. مالک ان کا سایہ ہم تمام کے سروں پر قائم ہوتے ہیں. ہر مشکل سے مالک محفوظ رکھے. تھوڑے تھوڑے آمین کہو میرے بچوں جو آگے بیٹھے. آپ کے سارے پیدو پڑھنا ہے اور آپ آمین ہی نہیں کہہ رہے. بسم اللہ. بات شروع کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ کون کون ساتھ شامل ہو جائے گا. ظاہر ہے صبح سے ابھی تک آپ مسلسل اس عبادت میں شامل ہیں. سید یہ عزادار یہ بچے جوان اللہ کے ایک نبی گزرے ہیں. بات شروع ہوئی ہے. نوح کے نام سے وہ مشہور ہیں. نام ان کا عبد الجبار عبد الغفار یا عبد الستار لکھا ہے تاریخ والوں نے. یہ نوح ان کا نام نہیں ہے لقب ہے. نوح کے معنی ہے ظلم کے خلاف نوحہ پڑھنے والا. میں نے پہلے کہا تھا نا یہ نہیں بولیں گے جو اگلے کسی کے مل کے بیٹھ گئے ہو. اگلے محلے میں شرمیلا بچہ تے بڑا بندہ 12:30 نہیں ہوتا کیونکہ ہمارا حق آپ پر زیادہ ہے. میرے بچوں اب پھنس گئے ہو تو گزارا کرنا. بات بڑی شروع ہو گئی ہے. یا مولا عزت عطا فرمائے. علی ولی اللہ. اگلے محلے والوں سارے کوشش کر لو بچوں ہے دریا کمال کر دیا آپ نے. اس سے زیادہ توجہ نہ بھی کرو تو میرا گزارا ہو جائے گا. چونکہ 2500 سال 2500 سال اللہ کے نبی کی ظاہری زندگی ہے. اس 2500 سال میں 950 سال کی تبلیغ ہے اور 950 سال کی تبلیغ بہت بڑی تبلیغ ہے. شیخ الانبیاء لقب ہے حضرت نوح علیہ السلام کا. ہر نبی سے بزرگ ہے زیادہ 2500 سال زندگی پائی ہے. جب بھی حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ خدا کرتے تو امت ظلم کرتی. تو اللہ کا یہ عبد الغفار نبی امت کے ظلم کے خلاف گلیوں میں بازاروں میں چوراہوں اور چوکوں پر ظلم کے خلاف نوحہ پڑھتا تھا. اللہ کو اپنے نبی کا یہ نوحہ پڑھنا اتنا پسند آیا کہ اس کا نام ہی نوح رکھ دیا. مل گیا مجھے
جنہیں میں ڈھونڈ رہا تھا 2-4 منٹ لگا کر. اب میں بالکل راستہ بن گیا. بھائی آپ ہمارا سامنے رکھیں, آپ بھائی ہیں ادھر والے, جو داد نہ دے مسکراتا ضرور رہے تاکہ اپنا لگتا ہے, ورنہ تلاشی دے. ابھی یہاں بیٹھ کے بندہ مسکرائے نہیں سکتا, پتہ نہیں بیٹھا کیوں ہے, کس مقصد کے لیے بیٹھا ہوگا. پھر جلدی 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 حیدری آئے. میں 1 2 3 4 5 6 آج کل تو پتہ نہیں جہاں بھی جائیں, ابھی وہ گاڑی سے اترتے ہیں تو ایک آنکھ والا ہر ہاتھ میں ہوتا ہے. یہ جب سے ایک آنکھ والا آیا ہے تو ہم پسند ہیں, لیکن وکالت پھر بھی آپ کی کر رہے ہیں. میں لائیو کیمروں کے سامنے تیرے مذہب کی وکالت کر رہا ہوں. جناب بھی اگر کوشش کریں تو مجھے شاباش نہ دینا, اپنے مذہب کے ہاتھ اٹھا لینا نا. رکھو شیعہ سنی علماء سے پوچھو, ان سے پوچھو زمین پر جو اللہ کی طرف سے پہلا صاحب شریعت نبی ہے وہ حضرت نوح ہے. نوح سے پہلے شریعت چھپی ہوئی ہے, نوح سے شریعت ظاہر ہے. تو پھر اگر ہمیں کافر کہنے, اب قیمت ملے گی تو ٹھیک ہے, ورنہ بادشاہ تو بیٹھے ہیں. اگر ہمیں کافر کہنے سے کسی کے بچے شچے پال رہے ہیں نا, تو ہمیں کافر کہی جا, بچے بچے پانی جا, بنگلے شنگلے بنائی جا, پیسے ڈالر کمائی جا, ورنہ شیعان حیدر کرار کا میں نوکر لائیو کیمروں کے سامنے پیغام دے رہا ہوں, داد کے لیے نہیں, آپ کی وکالت کر رہا ہوں. تو پھر ہمیں کافر نہ کہے. نوح حضرت نوح پڑھتے تھے, شریعت بھی حضرت نوح سے شروع ہو رہی ہے, تو پھر فیصلہ تو ہو گیا, جہاں سے شریعت کی ابتدا ہے وہیں سے نوح کی ابتدا. آپ کو ہمارے ہاتھ اٹھا بھی گئے, جو ہاتھ نہ اٹھا سکا اللہ کرے شیعہ نہ ہو, جوان جو بیٹھے, اور یار چک لے ہاتھ رہ گیا رہے, نہ کرو تنگ یار. نہیں جس کی چھت پہ اللہ میں ایک باری مہربانی فرماؤ, ہاتھ اچھے حیدری. آپ صدا چاہیے, جتنا جی چاہتا ہے اتنا چاہیے, جب جینے سے جی بھاگ جائے تو پھر مولا کے پاس. ہس دے رہو گے, داد پہ پاس گھنٹے نہ رہنے گے, تسی منہ نہیں بڑھانے. یہ جڑے 4 تو 5 بچے بیٹھے ہو, تو بیٹھ گئے ہو نا. جہاں سے شریعت کی ابتدا ہے وہیں سے نوح کا آغاز ہے. ظلم کے خلاف نوحہ پڑھتا تھا حضرت نوح, اور اللہ نے اس کا نام نوح رکھ دیا. ہم بھی کسی کے خلاف نہیں پڑھتے نوحہ, ظلم کے خلاف پڑھتے. ٹھیک ہو گیا نا جی. آج تک مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پتہ نہیں دنیا چاند سے بھی اوپر جانے کی کوشش کر رہی ہے. مریخ پہ جانے کے لیے بندے کوشش کر رہے ہیں, پہنچ نہیں پائے, لیکن کوشش میں ہیں. ہم وہیں پہ الجھے ہوئے ہیں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں مصطفیٰ کے, کہ یزید بھی شہزادہ تھا, حسین بھی شہزادہ تھا, کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی. ماں کی جھولی میں بیٹھ کر جب میں مجلس سنتا تھا تب بھی یہی سنتے تھے کہ 2 شہزادے تھے. اب سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا, کرنٹ میڈیا, ریکارڈ میڈیا, پتہ نہیں کون سی بنائیں نکل آئی ہے. ایک بندہ گجرانوالے بیٹھے, ایک امریکہ بیٹھے, دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. اس اچھے زمانے میں بات کسی سے چھپی نہیں رہی. ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی شہزادہ تھا, یہ بھی شہزادہ تھا. ہے جعفر مان گیا, جعفر اپنی شیعہ قوم کے سامنے اپنے سلطان کی حمایت میں مان گیا, میں تیرے سامنے کہ چل دونوں شہزادے تھے, لیکن ایک مجھے بھی اجازت دے, میں اپنے بچوں کو دونوں شہزادوں کا تعارف تو کراؤں. کیا بات ہے یار, کیا بات ہے یار, کیا بات ہے یار. جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو چلو عباس علیہ السلام کو سلام کر لیا کرو, جو نہیں اٹھا سکتے ان کی خیر ہے. دونوں شہزادوں کا تعارف تو اپنے بچوں کو کرنا پڑے گا نا, پھر آگے بچے کی مرضی, جس کو دونوں میں سے جس کو مان لے. میں حسن نسب پہ بات نہیں کرنی, کردار کریکٹر پہ بات نہیں کرنی, شرم آتی ہے مجھے. کہاں جی یار ہاتھ چاہ یار, میرا دل کردہ پہ پڑھانا تو تنگ نہ کری. کہاں حسین, کہاں بھجن بھاگتے بیٹھے ہو, کہاں یو طاہرکم تطہیرہ کا محور مصدر اکبر کا بابا, کہاں یزید جس کا نام لینے سے بھی بندے کو حیا آتی ہے. اس کے کردار کریکٹر پہ کسی چیز پہ بات نہیں کرنی. دونوں کا بھائی جان صرف سامان میں نے بتانا ہے اپنے نوجوانوں کو کہ یزید کربلا کیا لے کے آیا, دعا کر دے بیٹھے جو بڑے ہو. حسین کربلا کیا لے کے آیا, سارے نہیں بتا سکتا, 1-2 ہی بتا سکتا ہوں. ایک دو آپ رسول فرما لیں گے.
یزید جو شہزادہ کہتے ہیں نا، جو تیرے والا شہزادہ تھا وہ کربلا میں گجرالا بڑوں کو لے کے آیا، میرا حسین چھوٹوں کو لے کے آیا۔ کیا بات ہے، یہ ہاتھ کبھی محتاج نہ فرمائے حضرت عباس علیہ السلام کی پاک اماں۔ چلو ٹھیک ہے جس کا پھر تھوڑا اچھا بول پڑے جی حیدری، وہ آپ نے کمال کر دیا ہے، مجھے لگا میں گجرانوالہ میں نہیں انچولی میں آ گیا ہوں۔ تو اللہ ہاتھ اس گیٹا سوڑا بچے گڑی بھی پائیے۔ یہ پتر جدوں اسی نیسا پیدا ہوئے نے تو ساڑھے ماما پتہ ہے دعا کی کرتے ہیں، مینو ماتمی پتر دے، مینو ازادار مولا پتر دے۔ چل جعفر دی چھڑ اماں دی دعا تے یاد رکھو۔ ازادار سارے میرے سامنے تشریف فرمائے، وہ جھولی اٹھا کے کھڑا ہوں، گجرانوالہ گھر ہے میرا، بچے نو گھروں لبے باروں نہیں مگدا، دکان تو کافی ہوئی بچہ چکتا ہے جنہوں گھروں پیسے نہ لبے، میں اپنے گھروں کھڑا مگدا، تو ملے میں سے آگے سانو اتھو داد ملی تو اتھو ملی نہیں، ہمیں اپنے گھر سے مل گئی۔ باو جی دعا کرے آجے، وہ بڑوں کو لے کے آیا، حسین چھوٹوں کو لے کے آیا، اور یہ تو مجھے اچھا لگتا ہے، جو کام یزید کے بڑوں کو بہت بڑے لگے وہ میرے حسین کے چھوٹوں کو بہت چھوٹے لگے۔ یہ ہاتھ میں چلا کرنا، پچھلے بیٹھے آپ یہ ہاتھ اٹھا لے تو جوان ہو، بزرگوں سے نہیں کہہ رہا، بزرگ صرف چپ کر کے بھی بیٹھے رہے تو میرے ان کا بیٹھنا سعادت ہے۔ جوان ایک بھی ہاتھ نیچے نہ کرنا، میرے بچوں آپ کو اکبر کا واسطہ دے رہا ہوں، جو کام اس کے بڑوں کو بہت بڑے لگے وہ میرے حسین کے چھوٹوں کو بہت چھوٹے لگے، اور اتنا ٹپو تھا تیرا شام کا یزید، اس نے کم از کم 34 ریاستوں میں خط لکھا تھا، میرا حسین سے مقابلہ ہے، میری مدد کو فوج بھیجو، میرا حسین سے مقابلہ ہے، میری مدد کو فوج بھیجو۔ اس نے حسین کے ڈر سے کربلا کے میدان میں 9 لاکھ فوجی اکٹھا کیا ہے، اور اتنا بہادر تھا میرا مرشد حسین کہ 72 کو بھی کہتا رہا جس نے جانا ہے جاؤ۔ لبیک یا حسین، حسین، ہاں جی آپ جی ہو جو ہاتھ ابھی تک اٹھے ہوئے ہیں، کتنا ہوگا ان کے جگر میں میرا مرشد حسین۔ زندہ جیو، چلو تھک تو گئے ہوگے، ایک دفعہ اس میں لیے مولا طاقت دیں گے۔ 9 جون کوٹ شاہ، پھر انشاءاللہ نوکری ہوگی، حکم کی تعمیل ہوگی، اعلان ہوگی۔ حسین سبحان اللہ، کیا کہنے، ہمارا بڑی قسم ہے، حسین کا تعلق مذہب سے نہیں، غیرت کے ساتھ۔ پھر بول پڑے ہو، پھر احسان کر دیا آپ نے سرکار، ٹھیک ہو گیا نا جی۔ حسین کی عزت کی قسم، جہاں سے شریعت کی ابتدا ہے وہیں سے نوحے کا آغاز ہے، وہیں پہ کھڑے ہیں میرے چندہ۔ اتنے پتھر برستے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر کہ حضرت نوح پتھروں کے نیچے چھپ جاتے، امت گھر چلی جاتی۔ اللہ حضرت جبریل کو حکم دیتا، جبریل جی مالک، وہ دیکھ میرا نبی کس طرح پتھروں کے نیچے زخمی حالت میں موجود ہے۔ جہاں میرے نبی کے اوپر سے جبریل پتھر ہٹا، جو تیرے یہ کافوری پر ہیں نا، جنت کافور سے میں نے بنائے ہیں، یہ نبی کے زخموں پہ مس کر۔ میرے نبی کے زخم داد نہیں ہو گئی ہے کہ مجھے وقفہ ڈالنا پڑ گیا ہے، ورنہ فوراً داد ملتی نہیں ہے، اس لیے چپ کھڑا ہوں، ورنہ جملہ یہاں تک آ گیا ہے۔ اب یوں کر کے گزارا کر رہا ہوں کہ آپ کو پھر ساتھ ملا دوں۔ آپ ملے ہوئے ہیں، حضرت اللہ کہتا نبی کے اوپر سے پتھر ہٹا، اپنے پر مس کر، اس کے زخم ٹھیک ہو جائیں گے، پھر میرا نبی دین کی تبلیغ شروع کر دے گا۔ یار بات علم پر ختم ہوتی ہے، ڈنڈے سوٹے سے دین نہیں چلا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ دین میں جبری نہیں ہے،
دل کرتا ہے تو علی کو مانو، نہیں کرتا نہ مانو. علی جبر والا پیر نہیں، علی منت والا مرشد ہی نہیں. علی نے خط نہیں لکھا تھا کہ مجھے دنیا والے ضرور مانے تو پھر میں علی مانا جاؤں گا. تیرے حسن مولا فرماتے ہیں پوری کائنات اگر میرے بابا کو ماننا چھوڑ بھی دینا تو میرے بابا کی جو نالین کی نوک ہے اس سے بھی فرق نہیں پڑے گا. کیوں؟ فرماتے ہیں میں حسن جو علی کا شیعہ ہوں. وہ کیا بات ہے یار، کیا رات کے وقت مولا نے آپ سے ملاقات کروا دی ہے. میں تو سمجھاتا تھا کہ ہوں گے بڑا بڑا سگیلا علی کے اندر. میں نوکر کہنا دعا ہے، یہ خیرات ہے. مسئلہ ایک دفعہ ہسو سارے آپ جی ہیں جی جلدے بیٹھے ہونا جی. امام حسین عزت رکھے. جبریل زمین پر آتا، نبی کے اوپر سے پتھر ہٹاتا، حضرت نوح کے زخم ٹھیک ہوتے جبریل مسکتا، پھر تبلیغ شروع کر دیتے. پھر داد لے کھڑوں جملہ بھی ہے. تو پھر ہم غریبوں کا جرم کیا ہے یار؟ جو نبیوں کو شفا دے، کیا بات ہے جی آپ کی، اسے فرشتہ کہتے ہیں. جو فرشتے کے کٹے ہوئے پر دوبارہ عطا کرے. واہ 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 واہ. جو جوان کے اٹھا کے ہیں ان کا حوصلہ مجھے ہو گیا جی. کھڑے ہوئے کو سلام. او جو دروازے تک آپ کو سب کو سلام کر رہا ہوں. اٹھایا کرو، خیرات ملتی ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، روحانیت وقت ہے. کیوں ایسے پیسے مانگتے پھریں؟ ان کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں جو پردے میں بیٹھی ہے میری مخدومہ. یوں کر کے کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا، بلکہ سب کچھ مل جائے گا. وہ بازی نہ لگی، خدا نے کہا پارو پانی پی گیا. میرا بسم اللہ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جاگ رہے ہو نا جی سرکار؟ چلو اس بچے نے بات کی ہے تو مجھے موڑنا پڑا ہے. جب 3 شعبان کو حضرت حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے، 3 شعبان تھی، 4 ہجری تھی. حسین کی پاک اماں سے بڑا سچا ہے کوئی نہیں. راجہ یار تیری وجہ سے جملہ میرے داد کھا گئے، جو کہ بندے کی فطرت ہے. یوں دیکھنا، فطرت سے بندہ ہٹ نہیں سکتا. فطرت ہے نا، یوں دیکھنا یوں دیکھنا. آپ دیکھتے رہیں یہ حسین کا گھر ہے، یا کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن حق میں حیا ضرور ہونا چاہیے، شرم ہونی چاہیے، اخلاق ہونا چاہیے. علی کا شیعہ اخلاق سے گرا ہوا نہیں ہوتا. علی کا شیعہ جو ہے نا وہ مغرور متکبر نہیں ہوتا، خوش ہوتا ہے علی کو جو مانتا ہے. اتنی بات بڑی کرنے لگا ہوں کہ یہ میری بیٹیاں میری بہنیں ان کو بھی مخاطب ہوں. آپ کو ہم مصائب میں مخاطب کرتے ہیں، آج آپ کا بیٹا آپ کو فضائل میں مخاطب کر رہا ہے. اتنی بڑی بات ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آپ جسٹس، میں سائل. جو بھی فیصلہ دو گے مجھے قبول ہے. 3 شعبان کو حسین ہے نا، ابھی 3 شعبان آنے والی ہے جسے مناؤ گے، سارے آپ کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں. حسین کی اماں سے روایت ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ حسین کیسے آیا ہوگا. حسین کی اماں سے روایت ہے، بی بی کہتی ہے 2 اور 3 شعبان کی جو درمیانی رات گزری ہے، جس حجرے میں میں بیٹھی تھی، جو پہنچے گا وہ یہی پہنچے گا. اسی حجرے میں آ کر میرے بابا بھی بیٹھ گئے. میں ہوتا تو داد دے دیتا، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. نہ یار بات نہ کھلا، یہ نہ ہوتی تو میں کھولتا. خدا کا بات خود سمجھ. جس حجرے میں بی بی کہتی ہے میں بیٹھی تھی، بابا بھی آ کے بیٹھ گئے، بابا کے ساتھ علی بھی بیٹھ گئے، اور چند بنو ہاشم کے خاندان کے بزرگ وہ بھی بابا کے ساتھ بیٹھ گئے. بی بی فرماتی آپ کو واہ واہ یار جو پہنچ بھی گئے ہو. بی بی فرماتی میں بھی بیٹھی رہی، بابا بھی بیٹھے رہے، علی بھی بیٹھے رہے، بزرگ بھی بیٹھے رہے. میرا دل کرتا ہے ان کی وجہ سے ایک دفعہ پھر کہوں، بزرگ بھی بیٹھے رہے، علی بھی بیٹھے رہے، بابا بھی بیٹھے رہے. بی بی فرماتی ہے میں بھی بیٹھی رہی. بیٹھے 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 بی بی فرماتی ہے اچانک میرے بابا اپنی مسند سے اٹھ کے کھڑے ہوئے اور تمام بزرگوں کو حکم دیا کھڑے ہو جاؤ، حسین آ گئے. میں نے اتنا سوچا نہ تھا اس جملے پر جتنی آپ نے مجھے قیمت دے دی ہے یار. جعفر قبر تک آپ کا رہے گا جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں، جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے ایک باری حسین نواستے ہاتھ چاہیے. حیدری کتنی اچھی بات ہے. جلدی جلدی نہیں لمبا پڑھنا، سمجھ قریب کھڑے ہیں.
ہاں یار پہلے تھوڑا پڑھنا ہوتا ہے، بات ہی کرنی ہوتی ہے. وہ 1 منٹ میں سمجھے یا 1 دن میں سمجھے، انہوں نے تو پہلے 1 لمحے میں سمجھ لیے. جیو جیو جیو. جو نبیوں کو شفا دے، فرشتہ جو فرشتے کے کٹے ہوئے پر دوبارہ عطا کرے. 3 شعبان کو حسین دنیا میں ہے. اللہ نے حضرت جبریل کو کہا جبریل جی مالک 1000 فرشتوں کا قبیلہ ساتھ لے. 1000 فرشتے نا 1000 قبیلہ. میں اگر سن رہا ہوتا اور یہ جملہ کوئی اور صاحب پڑھتے تو میں پڑھتا دیتا، چونکہ 2023 ہے. میں کیا بتا رہا ہوں، 1000 قبیلے میں 1 ارب فرشتے ہوتے ہیں. فرشتے کن کے بتا دیے، تمہیں کیا پتا؟ سوشل میڈیا کے مارے بچے. یہ بچے جو ہیں ہمارے ہیں. بیٹا آپ شیعہ گھر کے بچے ہو، جتنے جوان بیٹھے کھڑے ہو. شیعہ بچے کو سوشل میڈیا سوچ سمجھ کے استعمال کرنا پڑے گا، کیونکہ تم شیعہ ہو. تمہارے گھیرا پتہ نہیں کتنا تنگ کیا جا رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں میرا بیٹا. پوسٹوں پہ نہیں کچھ کمنٹس کرتے، بس حیدر. باقی کوئی مولا کا قصیدہ آ گیا ہے، کوئی مصحف مولا کا آ گیا ہے، کوئی مولا کی ربیہ آ گئی ہے، کوئی مولا کا فرمان آ گیا، قرآن کی آیت آ گیا، اس کو چومیں کمنٹس کریں. باقی کسی اختلافی چیز کے قریب نہیں جانا. تو آپ شیعہ ہو. علی کو اپنا شیعہ بہت پیارا ہے. میں بتا ہی نہیں سکتا کیونکہ آپ کہیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ علی کو شیعہ کتنا پیارا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں بتا سکتے، ہمیں پتا ہے، بتا نہیں سکتے. پیج یوں الٹ جائیں گے جب کہ علی کو شیعہ کتنا پیارا ہے. 1000 قبیلے میں 1 ارب فرشتہ ہوتا ہے. 1 ارب فرشتہ ساتھ ہے جبریل علیہ السلام کے. اتر رہا ہے زمین پر، حسین کی مبارکباد دینے جانا ہے. اتر رہا ہے دیوار ذوالقرنین کے پاس. دیوار ذوالقرنین کے پاس ہی پڑا ہوا تھا وہ 6500 سال کا پرانا مریض پر کٹوا کے، جس کو نام یاد ہے حضرت فطرس. واہ زدی بچے ہتھی پہ گئے میرے تھے. حضرت جبریل لے کے آیا تو فطرس پڑا ہوا تھا. فطرس نے اتنے فرشتے دیکھے، ایک فرشتہ زمین پہ، فرشتے پہ فرشتہ، فرشتے پہ فرشتہ، فرشتے پہ فرشتہ. حضرت فطرس نے اپنے کٹے کٹے پاس سمیٹے. جبریل کو کہتے ہیں جبریل بھائی، یہ جملے تو میں زور نہیں لانا جی، جبریل بھائی خیریت ہے، قیامت آ گئی. جبریل کہتے ہیں وہ کیوں؟ یہ جو سارے فرشتے زمین پہ جا رہے ہیں. جبریل کہتے ہیں قیامت نہیں آئی، قیامت کا مالک آ گیا. آپ کو واہ واہ ہے جو شبیر علیہ السلام کو سلام کر رہے ہیں. فطرس کو اٹھا کر لے. بچے کی صرف بات کر، داد ساتھ تو نہیں دے رہا، جو اس کی بات کا میں اس کی حوصلہ افزائی کر دوں. فطرس کو اٹھا کر سرکار مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے. حسین علیہ السلام اپنی جناب سیدہ کی پاک جھولی میں تشریف فرما. حسن مولا امیر المومنین سرکار مصطفیٰ جناب سیدہ. فطرس کو دیکھا مصطفیٰ سرکار نے، وہ لے آیا ایسے جبریل جی سرکار. کچھ کہنے سے پہلے سب سے پہلے حسن مولا بولے نانا جی میرا چندہ، چونکہ حسین میرا چھوٹا بھائی ہے، اسے پر میں دوں گا. لگ جائے گا. حسن مولا خاموش ہے. خود جناب سیدہ بولی حسن آپ سے رہو بابا، چونکہ حسین اس وقت میری جھولی میں ہے، اسے پر میں دوں گی. سیدہ خاموش ہوئی. شاہ ولایت علی بولے حسن اور سیدہ آپ دونوں چپ رہیں. یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، اسے پر میں دوں گا. علی چپ ہوئے تو خود مصطفیٰ بولے علی بطول حسن آپ تینوں خاموش رہے، اسے پر میں دوں گا، چونکہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. جملہ کھانا جانا پھر ہاتھ باندھ رہا ہوں. چلو آپ پہلے قیمت دے رہے ہیں، بولتے مجھ میں سے خطیب شکوہ کرے وہ بھی بخیل ہوتا ہے. آپ کمال کر رہے ہیں لیکن اس کمال کے سامنے بھی پھر ہاتھ بڑھے ہوئے. جب سرکار نے فرمایا پر میں دوں گا، حسن فرمایا پر میں دوں گا، مخدومہ فرمایا پر میں دوں گی، امیر المومنین نے فرمایا پر میں دوں گا. جب چاروں چپ ہوئے نا، اس وقت ماں کی بات آغوش میں حسین نے چھوٹی سی کروٹ لی، ننھے ننھے ہاتھ بلا تسبیح نانا کے سامنے بڑھے. کہتے نانا انہوں نے آپ سے پر لینا ہوتا فطرس نے تو ربیع الاول میں آتا. بابا آپ سے لینے ہوتے تو 13 رجب کو آتا. ہاتھ نیچے نہیں کرنے جائیں پہ میں بچے کی بات کا صرف اس کی حوصلہ افزائی. بیٹا سلامت رہو.
ہاتھی برکرا دل کے بلند ہو گئے، جو جوان ہو نہیں تھکنے لگے آپ۔ جب حسین نے کہا پر میں دوں گا، اس وقت مصطفیٰ نے فرمایا جبریل جلدی اٹھا، ایم سہا جنا ہے ہاں بمد حسین، اسے حسین سے نہیں حسین کے جھولے کی لکڑی سے مس کرنا شروع کر۔ وہ مس کرتا گیا، فطرس کو پر ملتے گئے، 1 کروڑ روپیہ انعام دوں گا اس بندے کو جو جعفر کی بات غلط ثابت کرے۔ جب فطرس کو شبیر کے جھولے سے پر مل رہے تھے، ابھی تک حسین جھولے میں سویا بھی نہیں تھا۔ بولا بولا دلیال کلندر، نہیں تمہیں سوری لگایا جا، اور جس کا پھیپڑا ہے اچھا، بولا بولا دلیال کلندر۔ بسم اللہ سید، بسم اللہ، تھوڑی دعا میں دیکھ لو تو سلامت رہے آپ جی۔ 950 سال کی تبلیغ ہے، سمٹ گیا جعفر۔ 950 سال کے بعد اللہ کے نبی نے اللہ سے کہا، حضرت نوح نے، بہت بھولنا نا، مالک اب ظلم برداشت نہیں ہوتا، عذاب بھیج میری امت پر۔ وہ عذاب کی بد دعا کر رہے ہیں امت کو۔ حضرت جبریل کھجورے لے ٹوکری میں، وہ حضرت نوح کے سامنے رکھی، تو میں عذاب مانگ رہا ہوں امت کے لیے، تو کھجورے لے آئے۔ اس نے کہا سرکار انہی کھجوروں میں عذاب چھپا ہوا ہے۔ بھئی وہ کیسے؟ اس نے کہا سرکار کھجورے کھائے، اس کی جو گٹھلی ہے وہ زمین میں لگے، اس کے درخت بنیں گے، درخت کے تختے بنانا، پھر تختے کی کشتی بنانا۔ کتنا قریب آگے ہو؟ ایک دو بندے رہ گئے مسکرانے والے، اور میں انہوں نے نہ لینا لاؤں۔ یار تمہیں میں کیوں بار بار کہتا ہوں کہ علی کے فضائل پر، علی محمد کے فضائل پہ مسکراؤ میرے بچوں، اس میں آپ کا فائدہ ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ تفسیر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے 5ویں مولا فرماتے ہیں جو بندہ ہمارے فضائل سن کے نہ ہاتھ چاوے نہ داد دے کچھ بھی نہ کرے، صرف مسکرا پوے، 50 سال کی نماز تہجد سے زیادہ ثواب ہے۔ ثواب بھی کمال ہو اور تو کچھ نہیں ہے۔ آجا بابا بیجا، یہ حضرت نوح کا معجزہ ہے جی۔ دعا کرنا کہ ادھر گٹھلی لگاتے ادھر فوراً درخت بن جاتا ہے، اس کے تختے بنائے۔ بسم اللہ بسم اللہ، آجو مرشد، بسم اللہ بسم اللہ، آؤ شرازی سید میں بسم اللہ۔ سعادات دے سے مکرانی مولا تو عزت دے صحت دے خیر ہے، مولا زندگی کرے، انہاں دے نال کسی ہے نا جی۔ یار خدا دی قسم ہے، جو بندہ شیعہ ہو کر بھی سید کا احترام نہیں کرتا، ہم نے اسے کیا کہنا ہے؟ اس پہ علی لعنت کرتا ہے، اللہ لعنت کرتا ہے، رسول لعنت کرتا ہے۔ شیعہ ہو کر بھی نہ کرے، باقی تو بات چھوڑو نا جی۔ یہ بات کرو، ناراض ہو گئے ہو، سچی بات کڑوی ہوتی ہے، اور کڑواہٹ میں ہی شفا ہے، مٹھاس میں نہیں ہے۔ میٹھی جس میں ایک آیت پڑھتا ہوں اس پر جو آپ نے فرمایا ہے، ہاں اس میں مسکرانے والی بات نہیں ہے، سوال ہے ان کا کہ جو وہ ہو کر سید ہو کر بھی مولا کے، تو اس پر میں آیت پڑھتا ہوں۔ میں آیت پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چلو اسی میں آیت آگے پڑھتا ہوں، تھوڑا سا فاصلہ کریں۔ کشتی بنا رہے حضرت نوح، 40 سال کشتی بنائی تھی، 1 2 دن 4 دن کا کام ہے، حضرت نوح نے 40 سال لگائے۔ اللہ نے کہا تھا 40 سال لگانا نوح، مالک وجہ اللہ کہتے پیچھے سے میں نے پیدائش بند کر دی ہے،
جو آج بچہ ہے یہ جب 40 سال گزریں گے تو یہ 40 سال کا ہوگا، تاکہ جب تو ان کو بلائے تو یہ کوئی نہ کہے میں بچہ تھا مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ تو یار میں ہوتا تو اچھا دیتا۔ اسی نوح کی بستی میں جو حضرت نوح کی بیوی تھی، وہ بستی کے لوگوں کو جا کر بتاتی کہ گھر والا ہے میرا، جب میں روٹی پکاتی ہوں تندور میں یہ کہتے ہیں وہاں سے طوفان آئے گا، نانا اس کے بلانے پر۔ یہ کردار ہے نوح کی بیوی کا جو قرآن میں ہے۔ اسی نوح کی بستی میں ایک ضعیفہ عورت رہتی تھی جس کا نام ہے سالبیہ، سے الف سال لام بے یہ ہیل اور والی سالبیہ۔ اس کی ایک جھونپڑی تھی، ایک بکری، تھوڑا سا سامان۔ حضرت نوح کشتی بنا رہے ہیں، ابھی طوفان نہیں آیا قبلہ، ابھی کشتی بنی نہیں، ابھی حضرت نوح نے بنائی نہیں۔ وہ سالبیہ روزانہ بکری کھول کے سامان کی گٹھڑی اٹھا کے حضرت نوح کے پاس آ جاتی ہے، کب بنے گی یہ تیری کشتی، کب آئے گا وہ طوفان اور میں سوار ہو کے سیر کروں گی۔ تو یار آپ کی کیا بات ہے جنہوں نے پھر سمجھ لیا ہے۔ وہ کشتی بناتے رہتے، وہ سارا دن بیٹھی رہتی، شام کو اپنی جھونپڑی میں چلی جاتی۔ 1 2 4 5 6 7 8 10 دن آتی رہی۔ ایک دن حضرت نوح نے سالبیہ سے کہا کہ سالبیہ ضعیفہ ہے، بزرگ ہے، روزانہ سفر کرتی آتی ہے، سارا دن بیٹھی رہتی، تھک جاتی ہوگی، تو اپنی جھونپڑی میں جا کے بیٹھ، جب طوفان آئے گا یہ کشتی بن جائے گی میں تجھے بلا لوں گا۔ اس کی قیمت ملنی نہیں، لیکن جملہ میں نے کہنا ہے، جھونپڑی میں جا بیٹھی لیکن حجت پہ یقین رکھ۔ اب تو واہ واہ ہے کہ بیٹا اٹھا لو ہاتھ وغیرہ بیٹھے ہو میرے بیٹا، شرماؤ نہیں، ہاتھ اچھے ہیں، حجت پہ یقین رکھ کے کشتی بن گئی۔ آخری منظر، کشتی بن گئی، طوفان آ گیا، قریب آ گیا ہو۔ حضرت نوح ہر دروازے پہ نہیں گئے، کیا کشتی میں بیٹھو، جو کشتی بنائی تھی اسی کشتی کے سوار ہو گئے۔ کشتی میں کھڑے ہو کر حضرت نوح نے آواز لگائی، من اراد النجات فلیرکب هذه السفینہ، جو نجات کا طلبگار ہے کشتی میں سوار ہو گئے۔ ہر جنس کا جوڑا بیٹھا تھا، 80 بندے بیٹھے تھے کشتی میں۔ یہاں تک کتب آل محمد میں لکھا ہوا ہے، شیر پیچھے ہے، ہرن آگے ہے۔ شیر نے بلا تشبیہ پنجہ اٹھایا ہوا ہے کہ ہرن کو پکڑو، لقمہ بناؤ۔ وہ جان لینا چاہتا ہے، وہ جان بچانا چاہتا ہے، وہ آگے وہ پیچھے، کہ پیچھے سے حضرت نوح نبی کی آواز آئی، جو نجات چاہتا ہے میری کشتی میں آ جائے۔ شکار بھی پلٹا، شکاری بھی لوٹا، شیر بھی پلٹا، ہرن بھی لوٹا۔ یہ حضرت نوح کی کشتی بلا تشبیہ یوں سمجھ لے، یہ شیر بیٹھا ہے، یہ ہرن بیٹھا ہے۔ شیر کو رزق کی پرواہ نہیں، ہرن کو زندگی کا خوف نہیں۔ کیا بات ہے آپ کی، اسے پتا ہے جس نے بلایا ہے وہ مجھے رزق دے گا، اسے بھی پتا ہے جس کی آواز پہ میں آیا ہوں وہ میری زندگی بچائے گا۔ ویسے شیعہ قوم جان بوجھ کے بولی بن جاتی ہے، پتہ شتا آپ کو ہم سے بھی پہلے ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے ویسے آپ بول نہیں رہے ہیں۔ یہ نوح کی کشتی ہے، شیر ہرن پہ حملہ نہیں کرتا۔ وہ واقعہ بھول گئے ہو، ایک بادشاہ نے ہرن کے پیچھے کتے لگائے، ہرن ایک جا کے اونچے ٹیلے پہ بیٹھا، بادشاہ کے کتے ٹیلے پہ سوار نہیں ہوتے۔ بادشاہ نے بستی کے لوگوں سے پوچھا میرے کتے ٹیلے پہ کیوں نہیں چڑھتے؟ انہوں نے کہا اگر بادشاہ شرم کرو، کتے نجف نہیں جاتے۔ آپ کو واہ واہ ہے، آپ کو واہ واہ ہے، آپ کو واہ واہ ہے جو ہاتھ اٹھا گئے۔ بولو یار، علی علی کلندر جیو صدا میرا بچہ جیو میرا بیٹا۔ اور یار کتنے یہ اب دیکھو ابھی میں کیا کروں،
قاری شفقت صاحب مولا ان کے درجات بلند فرمائے، مولا آپ کی زندگی کرنا بیٹا. اور مجھے مولا کی قسم ہے جب یہ اٹھ کے نا چھوٹے چھوٹے بچے علی کا نعرہ لگاتے ہیں یا رباعیاں پڑھتے ہیں تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں اور میں سجدہ کرتا ہوں اللہ کو کہ یا اللہ پتہ نہیں کیا ہے علی جس بچے پہ اللہ کی نماز واجب نہیں، علی ابھی واجب ہے. جو آپ نہیں اٹھا سکا وہ لنگر شنگر کرے یار، چاول کھانے کے لیے ہاتھ اٹھتا ہے، علی السلام کے لیے نہیں اٹھ سکتا. جس کی چھت پہ علام ہے اونچا بولے ہے علی. جیتے رہو میں سمٹ گیا ہوں، میں بادشاہ کو تکلیف نہ دوں، ہے علی. کشتی چل پڑی، طوفان آ گیا، بیٹھنے والے بیٹھ گئے. مجھ پر فتویٰ نہ دینا، ادھر دیکھو. یار بڑا مزیدار کام ہوتا ہے، بچے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں، کمال ہوتا ہے نا. حضرت نوح نے وہ سال بیا یاد ہے نا بیچاری، اس کو نہ بلایا. جلدی نہ کرنا مجھے کچھ کہنے کی، انتظار کرنا کہ نوح نے کیوں نہیں بلایا. 6 مہینے. آؤ جو ذاکر صاحب بسم اللہ. ٹھیک ہو مولا آپ کو صحت دے. آ جاؤ ادھر آ جاؤ، اسی کو مولا صحت دے دیتا ہوں. 6 مہینے میرا اللہ. حضرت نوح کے طوفان کی مدت ہے پانی ہی پانی. آسمان 6 ماہ آسمان کی سرحد سے پانی جا لگا تھا. حضرت نوح کا لقب ہے آدم ثانی، کہ پھر انسانیت اور آدمیت اللہ نے حضرت نوح سے شروع کی، پچھلی ختم، دنیا کا کھولنا. 6 مہینے کے بعد حضرت نوح کی کشتی چلتی 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 کوہ جودی سے جا کے ٹکرائی. نجف کی دھرتی پر پہاڑ ہوتا تھا. کوفہ سے طوفان شروع ہوا تھا، وہ تنور مسجد کوفہ میں ہے، وہ جہاں سے طوفان نکلا تھا. اور نجف میں آ کے طوفان ختم ہو گیا، خشک ہو گیا، اس لیے اسے کہتے ہیں نیجف. سارا پانی طوفان وہی خشک ہوا تھا. اور حضرت امیر المومنین کی جو مزار ہے یہ بھی حضرت نوح نے بنائی تھی اپنے دور میں. اور جب بنانا شروع کیا تو اللہ سے کہتا مالک تو نے تو اجازت دے دی کہ جس ولی نے میری کشتی کو کنارے پہ لگایا ہے اس کی میں ایک مزار بنا کے جا رہا ہوں، چونکہ تو نے مجھے کہا ہے کہ اس کی مزار یہیں پہ بنے گی. بنانا تو چاہتا ہوں. اے جعفر کیا شروع ہو گیا، مجھے کیا پتا ان کی قد قامت کیا ہوگی، بس یہ کہنا تھا کہ خود علی آ کر بتانے لگے میرا اتنا قد ہے، بنا دے بولا کہ سمجھ. اور جب حضرت امیر المومنین کی بنا لی تو علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے سرکار اگر اجازت ہو تو آپ کے قدموں کی طرف اپنے بھی بنا لو. نوح اور آدم دونوں سوئے ہوئے ہیں علی کے پاس، اور دونوں آدم ہیں، وہ آدم اول ہے وہ آدم ثانی ہے. پانی خشک ہوا، کشتی زمین پہ آئی. حضرت نوح کشتی سے اترے، 80 بندے ساتھ لیے، باقی جنس کا جوڑا جوڑا زمین پہ پھیل گیا. نجف خشک ہوا تو کوفہ اور نجف آج کے 25 کلومیٹر ہیں یار، اس سے فاصلہ ہے نہیں زیادہ. تو اپنی یہ بڑا کمال سنے کے لیے حضرت نوح نے یوں اپنی پیشانی پر بلاتش بھی ہاتھ رکھا تو یوں اپنی بستی کے آثار کو دیکھ رہے ہیں. دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اے جعفر، دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں. 6 مہینے کے بعد دنیا غرق ہونے کے بعد اچانک اللہ کے نبی کی نگاہ رکی. کیا دیکھتے ہیں؟ جھونپڑی بھی ہے، بکری بھی ہے. یار میں صدقے کا چاول بھی پڑا ہے، بڑھیا بھی ہے، چولہا جل رہا ہے، بڑھیا روٹی تھا رہی ہے. حضرت نوح نے 80 لوگوں سے کہا رکو 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 میں ذرا سالبیہ سے ہو کے آؤں. چلتے چلتے میرا جملہ کھا گئے تو میں علی کے سامنے قبر میں جا کے شکایت لگاؤں گا، قیمت مل گئی تو پھر بھی آپ کی گواہی دوں گا. جیسے حضرت نوح سالبیہ کی جھونپڑی کے قریب ہے مجھے حضرت عباس کے آخر سلام کی قسم ہے بڑھیا روٹی چولہے پہ بھول گئی، بکری کھول کے پھر اٹھا کے کہتی ہے آ گیا طوفان. چلو بن گئی ہے کشتی، چپ نہیں کرنی، صرف ہاتھ نہیں چاہنے، بولنا بھی ہے. تھوڑا حضرت علی علی بھی کرنا ہے جناب نے. آپ کو وہاں ہے جو سب سے زیادہ پہلے بول رہے. بن گئی ہے کشتی، آ گیا طوفان. چلو جلدی میرا پتر جلدی ہے علی آئی. حضرت نوح کہتے ہیں سال بھی طوفان آ کے گزر بھی گیا، میرا بیٹا غرق ہو گیا، میری نالائق بیوی مر گئی، امتی تباہ ہو گئی، دنیا غرق ہو گئی ہے.
اور تو کہہ رہی ہے چلوں. کبھی کبھی ساتھ دے دیا کرو. جب حضرت نے کہا نا دنیا غرق ہو گئی اور تو کہہ رہی ہے چلوں, اپنے سے کانپتے کانپتے ہاتھ نا حضرت نوح کے قدموں پہ رکھ کے کہتی ہے اگر تو کہہ رہا ہے تو پھر سچ ہوگا. آیا ہوگا, تھک گئے ہو ورنہ آپ بول پڑتے, آیا ہوگا طوفان, ورنہ کہتے تیری نبوت کی قسم, تیری رسالت کی قسم, جو اللہ مجھ سے منوا چکا ہے اس اللہ کی وحدانیت کی قسم. نہ مجھے پتا ہے, نہ میری بکری کو پتا ہے, نہ میری جھوپڑی کو پتا ہے, کوئی پتا نہیں ہے کہ طوفان آیا بھی ہے کہ نہیں آیا. داد وہی جو آپ نے مجھے دے دی ہے. اب جعفر منت کر کے جا رہا ہے, زندگی نہیں تو میری نصیحت سمجھا, جو مر گئے تو بچوں وصیت سمجھنا. جس طرح وہ سال بیا نوح پہ یقین رکھ کے جھوپڑی میں بیٹھی رہی, کوئی تجھے کافر کہے, مجھے کہے, گالیاں دے, گھر جلائے, سر مارے, قتل کر دے, گالیاں دے, علی کو پکے رہنا ہے, علی کی ولایت میں پکے رہنا ہے. کیا اجل کا بھی لگا, قیامت آ کے گزر بھی جائے گی, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے. ہاتھ اچھے سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ جی نوکر ہو گیا میں. نہیں چھوڑ دیتا, حکم بانی کا اس کی ایک جملہ پڑھنا ہے میں نے, کیونکہ وہ جو مجلس شروع ہونے سے بھی پہلے آتی ہے نا شام والی بی بی, وہ جعفر کو سننا نہیں آئی, وہ صرف آپ کی حسن کے لیے جیڑی آئی تیرے واسطے وے یقیناً اسی کے لیے ہے کرنی. حسین دی عزت دی قسم تھوڑی نہ ہے کرتے میں اپنے پتر کو قربان کر دیا. پتہ نہیں کیوں نہ میں نے آکھیا جی اردو اج مصاحب دا جملہ پڑھی, بس اپنی زبان ہے 2 جملے پڑھنے نے. 36 کتاباں مصاحب جب میں پڑھے نا اہلیہ گزرا والا, 36 کتاباں دا نتیجہ یہی نکلے کہ انہاں 9 لاکھ بے غیرتاں نے انہاں مردہ تو سب تو زیادہ عباس نو مارے. واہ 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 واہ. پردہ داراں وچ سب تو زیادہ انہاں علی دی دھی نو مارے. ایک باری ہے تو علی نکل گئی ہے میرا پتر, ایک باری سر تے ہاتھ مارے جے تے میں ممبر بس مجھے حوالے پہ کر دا. جو میرے حصے کی نوکری تھی میں کر چکا, صرف انہاں دی گل پہ پوری کردا. بہنا تے بھراواں دا عجیب رشتہ ہوندا, بھرا نوں پتہ نہیں ہوندا کہ بہن کتنا پیار کر دی ہے. بھرا سارا دن باہر آندا ہے, اور کائنات وچ واحد بہن ایسا رشتہ ہی میرا پتر جیڑی اپنا حق بھی اپنے ویر نوں معاف کر دوں گی. یہ سب کچھ تیرا ہو گیا, میری نب جائے گی. میرا پتر ہے کرنا اذانہ ہوں جائے پہ نے اذان بچائی علی دی. میں فضائل پڑھدا ہوں تو شاید رک جاواں, ہن میں غربت پہ پڑھدا ہوں, میں معافی دین گے. جڑا ہاتھ آزاد ہے ایک باری میری گل سن لے تے اگوں تیری مرضی ہے. جڑے جوان ہو بزرگ نہ بزرگ صرف معافی دین میرے واسطے دعا کرن. علامہ صدر الدین قزوینی علیہ رحمہ فرمیندن جدن ذاکر حسین دی غربت پڑھدا ہوئے نا تے پھر سینے دا ماتم کرو, لیکن اگر ذاکر عالیہ بی بی دی غربت پڑھے تو پھر جوانہ تے واجب ہاتھ سر تے مارن. پوچھا کہ ماں قبلہ وجہ کیا, انہوں نے فرمایا شام غریبانو جتنا گھوڑیاں دے سنبھال اکبر دے بابے دا سینہ زخمی آنا, اتنا 72 بلارہ دے پتھرہ نال علی دی دھی دا سر زخمی آ. اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان. او میں تیری ہے تو اپنا آپ وار دے ماں, جڑے ہے اچھی کر سکتے تھوڑی جی کری نہ تھکی. بس ختم ہو گئی میری پڑھائی, ختم ہو گئی میری پڑھائی. عید ہوندی ہے نا عید, بیراج جاندن بہنا, انہاں بہنا نو پتہ ہے, یہ سارے میرے بہنا بیٹھے ماواں نے دیا نے بیراج جاندن بہنا نو عید دیوان. یہ ہے کر کے میں دس گیا, انہاں نے سامنے ہاتھ بن کے کھلوتا تو انہوں پتہ نہیں لگنا. بیرا ہوئے نا امیر تے وہ بہن نو او دے سسرال جا کے عید دیوان جاوے سوریا کل میرا پتر, میں تو انہوں سمجھانا سمجھنا ہی نہیں. تے پتہ ہے امیر بیرا دی بہن بیرا نو آندھ کی بھائی جان میں نو ویڑج کھلو کے عید دے. آئے میں تیری ہے تو قربان ہو جاوا. انہوں نے پتہ لگے میرا بھرا امیر کی نہیں,
اس واسطے اس پاسے آ لے تھوڑی ہے نکل گئی ہے میرا پتر بیرامن تے بڑا ناز ہوندے نا بیڑا نو اللہ کرے یا جعفر مرے تے یا تو ہے کرے میں اپنا آپ تیرے تو قربان کر دیتا ہے جڑے جوان بیٹھے ہو میری جوانی میری زندگی تو ہے زیادہ قیمتی ہے جڑی علی دی دھی دی غربت واسطے بیٹھا کرتا ہے یا وہ مینوں موت دے گی یا تسی سارے ہے کرو گے ایک دعا قبول ہونی ہے تو خدا نہ کرے بھراؤ میں نہ غریب تو بہن بھی دے جاوے تے بہن نو عید دیون دا ارادہ کرے نا بھرا دا ہاتھ پھاڑ لیندی ہے میں جن مینوں سارے دے سامنے عید نہ دیو میں جن تو مینوں اندر کمرے چاہ جاؤ چاہ پی لو پڑی پی لو میں دودھ لے آؤنی ہے مینوں سارے دے میرا پتر ہے کر دیا جے میں اپنی جوانی تیرے دے لے چلتا تے دوجا مینوں ویرون تو مینوں بھائی عید دیتی نہ کر میں ہر نماز اچ مجلس اچ مولا دے جشن اچ مولا دے علم تھلے تیرے واسطے دعاواں کر دیا تینوں میرا مولا دیوے نا تو مینوں عیداں براتاں شبراتاں زیور چادراں لباس لے دوی ایک بندہ یہ ہے کرے گا تے میری دعا قبول ہو جانی ہے ایک میں بابا جی مینوں سب کچھ لے دوی تو میرا غریب بھرا ہے مینوں حسین دے آخری سجدے دی قسم ہے انہاں نوں پتہ نہیں ہے کون کرے جیڑی بہن غریب بھرا تو عید نہیں نہ لگی جتن اسے بہن دے سار دے آوے نہ موت اسے غریب نوا دی آج کفن خود پڑا ورنہ لوگ آکشن غریب دی بہن نہیں کسی اور کفن پڑا ہے جیدہ ہاتھ سر تے ٹوڑ گیا ایسا ہاتھ نو خیرات لب گئی علی دی غریب دی اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان بہنہ بھرامن کفن معاف نہیں کر دیا جیڑا ہاتھ رکھ دے جوانے تے میں تینوں واسطہ دی تیری دھی نہ لیندہ ایک باری میں اپنے واسطے کچھ نہیں پیا مگدہ علی دی دھی واسطے سوالیا جتنا بڑا بہنہ نہیں معاف کر دیا بھرامن کفن بھاوے غریب ہی ہوئے جتنا بڑا غریب ہے نا تیرا مرشد حسین شام والی بی بی نے بھرامن کفن معاف نہیں کیتا پھٹی آباد کفن سجاد پھوپی نو پوائے جتنا بڑا غریب ہے تیرا مشہد رضا مولا قوم والی بہن نے رضا مولا نو کفن معاف نہیں کیتا تکی مولا نے مدینے چو موجزے نال آکے پھوپی نو کفن پوائے میں کہا میں مرسا یا تو ہے کر سے اللہ جانے کیڑا غریب ہے سجاد تو 4 سال دی بہن سجاد نو آدھی رہی ہے تو میں نو کفن نہ پوا اور سجاد تو میرا غریب بھرا ہے اور سجاد دشمن شہر ہے اور سجاد میں نو میلے چولے دفنا لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین یہ تھے